السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو بتاؤں کہ میکیاولی یا میکاولی جو لوگ ڈفرنٹ پروناؤنس کرتے ہیں، یہ کون ہے اور کیا ہیں اس کے نظریات، اور پاکستان کے بیشتر حکمران اس سے کیوں اتنا متاثر ہیں. اخلاقیات کی چڑیا کا نام ہے. ایک حکمران کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ اس پہ زیادہ توجہ دے. وعدہ نبھانے سے اگر سیاسی نقصان کا خدشہ ہو تو بادشاہ کو اپنے الفاظ کی پاسداری ہرگز نہیں کرنی چاہیے. بادشاہ کو لومڑی کی طرح مکار اور شیر کی طرح بہادر ہونا چاہیے. حکمران وہ ہے جو عوام کو خوفزدہ کر کے حکمرانی کرے، اور بادشاہ جب دشمن پہ غلبہ حاصل کر لے تو دشمن کے خاندان اور عزیز و قارب کا نشان بھی مٹا دے، ورنہ اگر کبھی وہ طاقت میں آ گئے تو ضرور انتقام لیں گے. یہ الفاظ سن کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اب میں آپ کو پاکستان کے کسی حکمران کے اوصاف گنواؤں گا، یا پھر ایوب خان سے لے کے شہباز شریف تک مختلف حکمرانوں کے قصے سناؤں گا. لیکن نہیں، آج میں آپ کو یورپ کے پہلے سیاسی مفکر نکولو میکاولی کی کہانی سناؤں گا. اور ویڈیو کے آغاز میں نے حکمرانی کی جن اوصاف کا تذکرہ کیا، وہ میکاولی نے اپنی شورائے آفاق کتاب دی پرنس میں پیش کیے تھے. اٹلی سے تعلق رکھنے والا نکولو میکاولی وہ پہلا سیاسی مفکر تھا جس نے سیاست کو اخلاقیات سے علیحدہ کر کے پیش کیا. اس کی توجہ کا مرکز غلط اور صحیح کی بجائے اس بات پہ تھا کہ حقائق کیا ہیں اور کیا حاصل کرنا ضروری ہے. وہ فلسفیانہ خیالات کی بجائے عملی اور حقیقت پسندانہ حکمت عملی پہ زور دیتا تھا. اور اسے پیشتر کہ ہم اس کے فلسفے پہ بات کریں، پہلے میں آپ کو ایک مختصر تعارف کروا دوں. اس کی پیدائش 1469 میں اٹلی کے مشہور شہر فلورنس میں ہوئی، اور اس کا باپ ایک اچھا خاصا کامیاب وکیل تھا. اس کے بچپن اور جوانی میں فلورنس پہ میڈیچی خاندان کی حکمرانی تھی. میڈیچی بینک کی آپ نے نیٹ فلکس پہ سیریز بھی دیکھی ہوگی. لیکن لورنزو کی موت کے بعد میڈیچیز کا زوال ہو گیا اور فلورنس میں جمہوریت قائم ہو گئی. اور فلورنس کے اسی جمہوری انقلاب سے میکاولی کی عملی اور سیاسی زندگی کا آغاز ہوا. اور 1598 میں وہ نئی حکومت میں 14 برس تک اس کمیٹی کا سیکرٹری رہا جو امور داخلہ، جنگ اور فوجی نظم و نسق کی ذمہ دار تھی. بہت جلد میکاولی کی یعنی اس کی قابلیت کی بدولت فلورنس کا سفیر مقرر کر دیا گیا، اور سفیر کی حیثیت سے اس نے روم، فرانس اور بورجیا جیسے مختلف شہروں کے دورے کیے اور فلورنس کے دیگر ممالک کے ساتھ مذاکرات میں شریک بھی رہا. ان دنوں یورپ کے زیادہ تر حکومتیں معاشی مسائل، خانہ جنگی، بغاوت، بدامنی اور سیاسی شورشوں سے دوچار تھیں. اور 1512 میں جب میڈیچی خاندان نے فلورنس کا اقتدار دوبارہ حاصل کیا تو میکاولی کو خیال آیا کہ وہ اپنے سرکاری عہدے پہ بدستور برقرار رہے گا، کیونکہ وہ خود کو ایک مستقل شہری ملازم یا سول سرونٹ تصور کرتا تھا. لیکن میڈیچیز نے اس کی وفاداری کو مشکوک سمجھتے ہوئے عہدے سے برطرف کر دیا، اور پھر اس کے اوپر ایک سیاسی سازش میں ملوث ہونے کا الزام بھی لگایا اور جیل میں ڈال دیا. اب دوران قید میکاولی کو بدترین تشدد جھیلنا پڑا، لیکن آخرکار وہ رہائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. 1513 سے 1526 تک میکاولی نے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کی، اور اس دوران فلورنس کی حکومت یا سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. وہ سخت بیزار ہو چکا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ابھی تک جوان تھا. آخرکار اس نے اپنے سیاسی عہدے کی بحالی بھاگ دوڑ شروع کر دی، اور اس دوران اس کے ذہن میں ایک ایسی کتاب لکھنے کا خیال پیدا ہوا جس میں وہ سیاسی اقتدار کے اصول اور اس کو برقرار رکھنے کے اصولوں سے بحث کرے. اور اس کے غور و فکر کا نتیجہ دی پرنس اور حکمران نامی کتابوں کی شکل میں نکلا. اور اپنی ان تصانیف میں میکاولی نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ مختلف حکومتوں کو مختلف سماجی اور اخلاقی حالات کے تحت کس طرح کام کرنا چاہیے. 22 جون 1527 کو میکاولی اس دنیا سے چل بسا، لیکن اپنی کتاب دی پرنس کی وجہ سے وہ آج بھی زندہ ہے. میکاولی نے ریاستوں کو 2 قسموں یعنی بادشاہت اور جمہوریت میں تقسیم کیا، اور دی پرنس کے 26 باب ہیں جن میں اس نے سیاست اور حکومت کرنے کے اصول اور طریقے بیان کیے. اور میکاولی کی یہ کتاب حکمرانوں کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ جھوٹ، دھوکہ دہی اور ظلم کو اقتدار کے اصول اور اسے قائم رکھنے کے لیے اختیار کر سکتے ہیں. اور میکاولی کے مطابق حکمران اپنے سیاسی مفادات اور اقتدار کو طول دینے اور اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کے اخلاقی قدروں کو پس پش ڈال سکتے ہیں.
اور مذہب و اخلاق کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی اس کتاب میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ عوام کو یا تو چمکار لینا چاہیے یا برباد کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر انہیں صرف معمولی نقصان پہنچ کے چھوڑ دیا گیا تو وہ بدلہ لینے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر نقصان پہنچانا ہی ہے تو پھر کچھ ایسا پہنچنا چاہیے کہ دوبارہ ان کی طرف کسی مزاحمت کا خدشہ باقی نہ رہے۔ اور میکاویلی نے اپنی کتاب میں بادشاہ کو مشورہ دیتے ہوئے لکھا کہ لوگوں کا بادشاہ سے ڈرنا اس سے محبت کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تمام انسان ناشکرے، جھگڑالو، جھوٹے اور دھوکے باز ہوتے ہیں، اس لیے اگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک آپ کے ساتھ رہنے میں انہیں کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن خطرے کا وقت آتے ہی ایسے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور محبت ایک ایسی چیز ہے جسے وہ کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے قربان کر سکتے ہیں، لیکن ڈر میں چونکہ سزا کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے ڈر ان کو قابو میں رکھتا ہے۔ اور میکاویلی کے مطابق بادشاہ کو بے رحم ہونا چاہیے، لیکن کامیابی یا ناکامی اس بات پہ منحصر ہے کہ بے رحمی کا استعمال احسن طریقے سے کیا گیا یا بونڈے انداز میں۔ اور میکاویلی کے مطابق ایک بادشاہ کو جنگ کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بادشاہوں نے جب جنگ کو چھوڑ کر تہذیب، ترقی اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے بارے میں سوچا، انہوں نے اپنا مقام اور رتبہ کھو دیا۔ اور میکاویلی کے نزدیک یہ سوچ سراسر بے وقوفی پہ مبنی ہے کہ کوئی مسلح آدمی کسی غیر مسلح شخص کی اطاعت کرے۔ بادشاہ کو میکاویلی نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اخلاق و کردار کے جنجال میں نہ پھنسے۔ اخلاقیات اور اچھائیوں کا معیار وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، اور میکاویلی کا کہنا تھا کوئی بھی آدمی جو ہر وقت اچھا بننے کی کوشش کرے گا وہ یقیناً برباد ہو جائے گا، کیونکہ اسے ان لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے جو اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے ایک بادشاہ کو اچھا نہ رہنے کا فن سیکھ لینا چاہیے۔ ایک بادشاہ کو عام برائیوں میں ملوث ہو کے بدنام ہونے سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی برائی میں ملوث ہونا ہی پڑے تو اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے ایسی کسی بدنامی سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ریاست کے استحکام کے لیے ضروری ہو اور برائیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ لگے۔ کتنے ہی ایسے بھلے قدم ہیں جو اگر اٹھائے جائیں تو بربادی مقدر بنے، اور کتنی ہی ایسی برائیاں ہیں جنہیں کر گزرنے پہ تحفظ اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ تو بادشاہ مذہب اور اخلاق کو بطور ہتھیار استعمال کرے، اور اگر بادشاہ کی خواہش ہے کہ اس کو سخی اور فیاض سمجھا جائے تو اسے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑنا چاہیے جس کے ذریعے بادشاہ اپنی عنایات کا اشتہار کر سکے۔ ان بادشاہوں نے نمایاں ترین کامیابی حاصل کی ہے جنہوں نے اپنے وعدوں کی پاسداری پہ کم دھیان دیا۔ اور میکاویلی کا فرمان ہے کہ ایک بادشاہ کو شیر کی طرح بہادر اور لومڑی کی طرح مکار ہونا چاہیے۔ جو لوگ ہمیشہ شیر بنے رہنا چاہتے ہیں اس وقت غلطی پر ہیں۔ ایک بادشاہ کو کبھی اپنے وعدے ایفا نہیں کرنے چاہیے۔ جب ایسا کرنا اس کے مفادات کے خلاف ہو، اگر تمام انسان اچھے ہوتے تو یقیناً ایسا کرنا برا تھا، لیکن جب تمام ہی انسان برے ہیں تو اکیلے آپ پر اخلاقیات کا بورڈ ڈالنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور میکاویلی کے مطابق بادشاہ کو سخت جھوٹا، مکار اور منافق ہونا چاہیے۔ بادشاہ کا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے تب بھی بادشاہ کو اپنی غلطی کا اعتراف یا فیصلے تبدیل نہیں کرنے چاہیے۔ اگر اس کے افکار کا تجزیہ کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میکاویلی اور اس کے مشوروں پر عمل کرنے والے حکمران اور سیاستدان تو آج بھی زندہ ہیں۔ یہ طرز حکمرانی بھی آج زندہ ہے۔ امریکہ، یورپ، برصغیر، مشرق وسطیٰ، دنیا کے ہر کونے میں یہ طرز حکمرانی ہمیں آج بھی نظر آتی ہے۔ اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے حکمرانوں کا شاہد ایمان ہی میکاویلی کی یہ افکار ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب دی پرنس میں بیان کیے۔ کون سا ٹیکس ہے جو پاکستان کے عام آدمی پہ نافذ نہیں ہے؟ کون سا جبر ہے جو یہاں آزمایا نہیں گیا؟ کون سا وعدہ ہے جس کی پاسداری ہمارے حکمرانوں نے نہیں کی؟ سڑک پر نکلیں تو چلان، سرکاری دفتر جائیں تو افسر شاہی کے غرور اور سرخ فیتے کا سامنا۔ کرپشن یہاں جائز بلکہ اصول کی بات ہے، اصول کی بات یہاں ناجائز سمجھی جاتی ہے۔ یہاں قانون غریب کے لیے تو اندھا ہے لیکن طاقتور کے سامنے بے بس ہے اور گڑ گڑاتا نظر آتا ہے۔ تو انصاف یہاں کیس دیکھ کر نہیں بلکہ چہرے کو دیکھ کر ملتا ہے، بکتا ہے۔ ہمارے سیاسی اور ریاستی نظام کو تو پارلیمانی جمہوریت ہے، لیکن حقیقت میں یہ میکاویلین جمہوریت ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیونکہ اگر یہاں حقیقی پارلیمانی جمہوریت ہوتی تو حکومت بجلی کی قیمت بڑھانے کی بجائے گھر چلی جاتی، کوڑا ٹیکس لگانے سے پہلے 100 بار سوچتی، خسارے کو جواز بنا کے نچکاری کرنے کی بجائے
اداروں کو منافع بخش بناتی، کشکول اٹھانے سے شرماتی اور ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کرتی، نیک نیتی سے منصوبہ بندی کرتی، لوگوں پہ رحم کرتی، انصاف کرتی، عدل سے کام لیتی تو آج مملکت خداداد خوشحال بھی ہوتی۔ یہ میکاولی کا تجویز کیا گیا طرز حکمرانی ہی ہے جس کی بدولت آج بھی ہم دائروں میں بھٹک رہے ہیں، مہنگائی، ناانصافی اور جہالت کے عذاب میں مبتلا ہے، اور ہماری اشرافیہ جب تک میکاولی کے نظریات کو ترک نہیں کرتی تب تک ہم اپنی منزل سے دور بھٹکتے ہی رہیں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے دیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔